اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام شکر و سپاس حمد و ثنا کا مستحق وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ الکتاب، اللہ تعالیٰ کے تو احسانات کا حال یہ ہے، اسی نعمت کا کہ اس نے خود کہہ دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں میری بندیوں، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو نہیں تم گن سکتے۔ اب تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تصور میں ذرا سا لائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ دنیا کا ذرہ ذرہ چپل، یہ غلے، یہ کھیتیاں، یہ سبزیاں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پرندے، ہم سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ دنیا کی نعمتیں تو چھوڑیے، آخرت بھی اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ تو احسانات تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن یہاں ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ دیکھیے، ہماری جو ضروریات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ہم کو نیند اور آرام کی ضرورت ہے، میل کو فیمیل کی اور فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر اس زندگی کے پلسرات کو پار کرنے کا ہنر ہم کو سکھایا جائے، ہم کو آرٹ آف لیونگ سکھایا جائے۔ ایک اچھا انسان بننے کی لیے جو چیزیں ضروری ہیں جاننا، وہ ہمیں بتائی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عجیب و غریب پوٹینشل رکھا گیا ہے۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، دونوں قسم کی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں۔ آگ اور پیٹرول دونوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی کی صلاحیت ہے وہ تمہاری بدی کی صلاحیت پر غالب رہے۔ اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں اور سمجھیے کہ ہمارے اندر ہمارے وجود کا ایک حصہ تو وہ ہے جو گویا انیملز کا ہے، اسی لیے انسان کو ایک سوشل انیمل کہا گیا ہے۔ جس طرح عام انیملز کو، جانوروں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر انسان کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے ایک حصے کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسمانی وجود ہے، یہ اس کی ضروریات ہے۔ لیکن انسان اس کو نہیں کہتے، انسان تو اس روحانی وجود کو کہتے ہیں جس کو اس مورتی کے اندر فٹ کیا گیا ہے۔ اس انسان کی ضروریات ہے جو ہمارا روحانی وجود ہے، ہمارا جو اسپریچول پارٹ ہے ہمارے ایگزسٹنس کا، ہماری ہستی اور وجود کا، اس کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا روحانی وجود کے کیا تقاضے ہیں، وہ جو ہمارا اسپریچول پارٹ ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہوگا، اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں، کون سے کام کرنے سے ہمارے وہ روحانی وجود کو تسکین ملے گی، طاقت ملے گی، نیوٹریشن ملے گا، غذا ملے گی، اور کون سے کام کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، وہ ہرٹ فیل کرے گا، اس میں کمزوری آئے گی۔ اور جب اس روحانی اور اسپریچول پارٹ میں کمزوری آتی ہے تو انسان بدی کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر اس سے برائیاں زیادہ نکلتی ہیں، پھر وہ سیلفش بن جاتا ہے، پھر وہ کنجوس بن جاتا ہے، پھر وہ نیرو مائنڈڈ بن جاتا ہے، پھر وہ یقین کی چیزوں پر شک کرنے لگتا ہے، شک کی جانے والی چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے، پرائرٹیز اس کی غلط ہو جاتی، ترجیحات غلط ہو جاتی، اس کا ذوق مزاج بگڑ جاتا ہے، ہیبٹس بگڑ جاتی، کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے۔
پھر گریڈ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، ایک ایروگنس اور ایک تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہزاروں برائیاں وہ اس کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے بڑا احسان ہے اس مالک کا وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے بہت اہتمام کیا اس بات کا کہ ہر دور میں انسان کو اس دور کی ضروریات کے مطابق بھرپور رہنمائی ملے، اور اسی لیے رہنمائیاں نہیں کہا گیا، رہنمائی کہا گیا، کتابیں نہیں، الکتاب، ایک مکمل رہنمائی، دا بک، ناٹ ون آف دا بکس بلکہ دا بک، الکتاب۔ اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ ایک ایک لفظ کی تشریح کرنی چاہیے، عبدہ، اپنا بندہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم جن پر قرآن مجید اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن غور تو کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کس لفظ سے کرنا پسند فرمایا ہے؟ عبدہ، میرا بندہ، میرا غلام، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اور بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے تھے، رسول کا لفظ، رسول ہی، نبی ہی، حبیب ہی، اپنا چہیتا، اپنا لاڈلا، اپنا دلارا، اپنا پیارا۔ آپ محمد کا نام لے سکتے تھے، احمد کا نام لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ نام استعمال فرمایا جس سے اونچا اسٹیٹس کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی جو سب سے بڑی بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے رب کا بندہ بن جائے۔ عبدیت، انسان جب اپنی انا کو بالکل مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل فنا کر لیتا ہے اور سبمٹ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جیسے ایک غلام کہ اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، غلام تو اپنے مالک اور آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو وہ جو مقام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا جو آخری درجہ تھا اس کی نمائندگی کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے اشارہ ملا کہ اے انسان، تو اگر بلندی چاہتا ہے، تو اگر عروج چاہتا ہے، تو میرا غلام بن جا، میرا بندہ بن جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میرے تابع کر دے، سرنڈر کر دے میرے سامنے، بندگی اختیار کر لے۔ یہ سب سے اونچا مقام، اور اس میں توحید کی رعایت کا بھی ایک پہلو زبردست طریقے پر پنہا ہے کہ جب کوئی انسان کسی شخصیت کے بارے میں یہ پہلے مان لے گا کہ وہ میرے رب کا بندہ کامل ہے، بندہ کامل ہے اور بندہ ہے، تو پھر یہ غلطی وہ نہیں کرے گا کہ اس بندے کو رب کو برابر کھڑا کر دے، اس بندے کو بھی ربوبیت میں، خدائی شان میں شریک سمجھنے لگے، ساجیدار سمجھنے لگے، اس بندے سے کچھ مانگنے لگے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب سے اونچے مقام کا بندہ ہے، مگر ہے تو بندہ۔ تو جب انسان ایسی کسی شخصیت یا شخصیتوں کی عقیدت، محبت اور عظمت اس کے اندر آتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی عبدیت، اس کی عبدیت کی شناخت اور پہچان بھی آتی چلی جائے گی کہ وہ کچھ بھی ہو، ہے اسی رب کا بندہ جس رب کا بندہ وہ خود ہے۔ تو بندہ بندے سے تو نہیں مانگے گا، بندہ تو اپنے مالک سے، آقا سے مانگے گا۔ الکتاب اتاری اس نے، اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیکٹری مینوفیکچر کرتی ہے کوئی مشین، تو اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے وہ دو میتھڈ سے استعمال کرتی ہے۔ ایک تو ایک کتاب اس کے ساتھ میں دیتی ہے، ایک بکلیٹ دیتی ہے جس میں ڈائریکشنز فار یوز لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مشین زیادہ نازک اور قیمتی ہوتی ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے،
تو وہ فیکٹری ایک کتاب کو کافی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ ایک میکینیکل انجینئر کا انتظام کرتی ہے کہ جو بھی پرچیز کرے گا اس مشین کو اور یوز کرنا چاہے گا تو وہ پہلے سے سیکھے گا، پہلے ٹریننگ لے گا، اس مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھے گا پریکٹیکلی کسی ایک میکینیکل انجینئر سے جو ویل ٹرینڈ ہوگا، ویل انفارمڈ ہوگا. اس کا یہی کام ہوگا کہ وہ استعمال کا طریقہ سکھائے. دنیا میں انسان کی مشین سے زیادہ قیمتی کوئی اور مشین نہیں. دوسری بڑی سے بڑی مشین بگڑ جائے گی تو چند ملین ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا، کچھ جانیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر انسانوں کی مشین کا استعمال غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہنا شاید کافی سمجھوں کہ وہ ہوگا جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. ایک طرف بلینئرز ہوں گے، چند خاندان ہوں گے جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور ایک طرف دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی روزانہ غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے گی. یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نتیجہ اس بات کا ہے کہ کچھ انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے، غلط طریقے سے پلان کر رہے ہیں، ان کے اندر انصاف اور رحم نہیں ہے. جب انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے تو پھر کرائمز دنیا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. دیر 2 سال 3 سال کی بچیوں کو ریپ کیا جانے لگتا ہے، ظلم ہوتا ہے، چوری، رابری، ڈاکے، مرڈر اور ہزاروں گناہ اور ہزاروں جرائم. تو ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھایا جائے. زندگی کیسے گزارو، تم کیسے بیہیو کرو، کیسے بولو، کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو، کیا سنو اور کیا نہ سنو، کیا سوچو اور کیا نہ سوچو، چلو کیسے، بیٹھو اور اٹھو کیسے، کاروبار کیسے کرو، خرید و فروخت کیسے کرو، فیملی کیسے بناؤ اور کیسے فیملی کو مینیج کرو، رن کرو. یہ سب چیزیں اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ انسان کو کہ انسان کو یہ بتایا جائے. اچھا، بتانے کا حق کس کا ہے؟ Who has exclusive right to guide the mankind؟ کون؟ جس مشین کو جو فیکٹری بناتی ہے وہی فیکٹری کا تو حق ہے کہ وہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ سمجھائیں. حق بھی ہے اس کا اور اس کا فرض بھی ہے. مشین کا استعمال، مشین بنائے کوئی اور اس کے استعمال کا طریقہ بتائے کوئی اور، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کبھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رہنمائی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ انسان کو جس ہستی نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے اس کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کا پوٹینشل رکھا ہے، صرف یہ اسی کا حق ہے کہ انسان کو وہ بتائے، سکھائے، رہنمائی کرے، گائیڈ کرے، کسی اور کا حق نہیں. اب جب ہم نے یہ مان لیا تو اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ اس رب نے بھی ہماری آسانی کے لیے یہی 2 طریقے اختیار فرمائے، پسند فرمائے، جو فیکٹریاں کسی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے اور بتانے کے لیے استعمال کرتی. اس نے بھی، اس مالک اور رب نے بھی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، مختلف نبیوں کو، اپنے میسنجرز کو اس نے کتابیں دیں کہ دیکھو اس کتاب میں جس طرح لکھا ہے اس طرح تم زندگی گزارو اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرو اپنی قوم کو. اور چونکہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے تو پریکٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے، پریکٹیکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم تم کو ایک نمونے کا انسان بنا کر بھیج رہے ہیں. اب تم اس کتاب پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ پیش کر کے عملی طور پر تربیت دو، سکھاؤ کہ ایسے زندگی گزاری جاتی. ہر نبی اور رسول کو ایک ماڈل بنا کر خدا نے بھیجا. تو 2 چیزیں، دو ذریعے اختیار کیے اللہ نے، ایک تو کتاب اور دوسرے رسول. اس آیت میں دونوں کا تذکرہ ہو گیا 2 لفظوں میں. عبد ہی میں تذکرہ ہے نبوت اور رسالت کا،
الحمدللہ میں تذکرہ ہے توحید کا اور الکتاب میں تذکرہ ہے رہنمائی کا۔ اب اتنی تین لفظوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دیکھیں ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ اپنے مالک اور خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کل کی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہوں کہ عجیب و غریب بات ہے واقعی، ریئلی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس فینومینا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جتنے مختلف مورتیوں، دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ وہ نہیں کہتے کہ ان کو انہی نے پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے والے کے بارے میں پوچھو تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کی غلطی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور بہن، وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی پیدا تو اس اوپر والے نے کیا ہے، اوپر والے نے پیدا کیا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم نے تو یہ محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ جب وہ بھی کسی کرائسس میں پھنستے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں اس ان سین طاقت سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کی ایک فطرت کی پکار ہے، اور قرآن مجید نے برملا کہا ہے کہ یہ تو نہ جانے کتنی مورتیوں کے سامنے سر جھکانے والے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو بھائی، اے میرے بھائیوں، پیدا کوئی اور کرے، پالے کوئی اور ہم مانگیں کسی اور سے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے عقل سے اور انصاف سے؟ آپ کا بچہ، آپ کو رپورٹ ملے کہ وہ محلے میں، کالونی میں، ایک بلڈنگ میں ایک دروازے پر جا رہا ہے اور جا کر بیل بجا کر دستک دے کر یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے اب کل فیس ادا کرنی ہے اسکول کی، کالج کی، تو پلیز آپ ذرا مجھے 50 روپے دے دیں۔ اس لڑکے کے گارجنس کو، اس لڑکے کے باپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ دروازے بھیک مانگ رہا ہے تو باپ کو کیسا لگے گا؟ باپ اس کی شکایت کرنے کا حقدار نہیں ہوگا کہ بیٹے میں کس کے لیے کما رہا ہوں، یہ تو مجھ سے مانگنے کے بجائے یہ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تیری ذمہ داری مجھ پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کے بہت سے پاپ خدا معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے، لیکن جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ خدا اس کو دے رہا ہے، سب کچھ خدا نے اس کے لیے بنایا ہے، اور پھر بھی یہ میرا بندہ کبھی کسی مزار پہ جا کے مانگنے لگتا ہے، کبھی کسی مورتی کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے مانگنے لگتا ہے، اور کبھی سورج سے مانگتا ہے، کبھی چاند سے مانگتا ہے، کبھی کسی جانور سے مانگتا ہے، اس رب کو شکایت کا اور ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔ الکتاب، رہنمائی، وہ کتاب جس میں رہنمائی آئی، یہ قرآن مجید۔ میں اس کا کیا تعارف کرانے کے بجائے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا ہے، میں اسی اسپیکٹ کو ذرا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہاں پر یہ بیان کی گئی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس الکتاب کی جو گائیڈنس ہے، جو وے آف لائف، جو سویلائزیشن، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، پیدائش کے بعد سے موت تک انسان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ان سب کا جو ڈیزائن، ان سب کے بارے میں جو ہدایات اس کتاب میں آئی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور بہت زبردست سیلینٹ اور ڈسٹنگوشنگ فیچر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس میں کہیں پر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ ہے، اس میں کہیں کجی، کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، میں کتنا مختصر کروں؟ یہ جو ہے نا قرآن میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کی تشریح کے لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ 40,000 صفحے بھی کافی ہوں، اور اس کی تشریح کے لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ 6 مہینے بھی کافی ہوں۔ کاش کہ ہمارے درمیان ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اور موجودہ سویلائزیشن کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کا ذوق عام ہو، ہر معاملے میں بالکل فطرت کے مطابق
انسان کی نیچر کے مطابق جو بہترین اور آسان اور پرفیکٹ رہنمائی ہے وہ ہے قرآن۔ میں 2-4 چیزوں کی مثال دیتا ہوں، باقی آپ خود سوچیے۔ مرد اور عورت کے تعلقات، جو کیا اس کے حدود ہیں، کیا اس کی باؤنڈریز ہیں، کیا اس کا سویلائزڈ اور کلچر طریقہ ہے، ذرا غور کیجئے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، اور قرآن کے لانے والے نے کھول کھول کر بتایا ہے کہ بیٹیاں اللہ کا خصوصی تحفہ ہوتی ہیں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بیویوں کو یوں سمجھو کہ تمہارے ہی اپنے وجود کا وعدہ حصہ ہیں، زوج ہیں، وہ تمہارے وجود کا ٹکڑا ہے۔ جیسے تمہارے سلسلے میں ان پر ڈیوٹیز ہیں، تمہارے رائٹس ہیں ان پر، ویسے ہی ان کے بھی رائٹس ہیں تمہارے کے اوپر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہ بہت لمبی باب ہے مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں، جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اولاد اور ماں کا رشتہ، ماں اور اولاد کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ہر حیثیت سے۔ پھر سماج کی عورتوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو، کیسی ڈسٹینس مینٹین کیا جائے وتھ ڈگنیٹی، تاکہ ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ جینے کا دنیا میں حق ملے۔ وہ جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو انہیں کوئی ڈر نہ لگا ہو، وہ ڈری سہمی گھبرائی پریشان باہر نہ نکلیں، انہیں پورا اطمینان ہو کہ یہ شریف انسانوں کا معاشرہ ہے، اس میں یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، میرے چچا، میرے خالو، میرے پھپھا، یہ میں اپنی فیملی کے اندر ہوں، بہت سیف ہوں میں۔ آپ زندگی کے کسی پہلو کو بھی دیکھ لیں، اکنامک سسٹم دیکھیں، فیملی سسٹم دیکھیں، بس وہ قرآن کی اس بات پر آپ اس کی تفصیل میں جاتے چلے جائیے کہ کہیں ٹیڑھا پن نہیں، کہیں پر کوئی زور زبردستی انسان کی فطرت کے خلاف کچھ نہیں۔ آپ انسان کی فطرت خود چاہتی ہے، جن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا ہماری فطرت وعدہ پورا کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت کمزوروں کی مدد کرنا نہیں چاہتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت غلطیوں کو معاف کرنے کو انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس پر زور دیا ہے۔ کیا ہماری فطرت سیلف ڈیفنس کو الاؤ نہیں کرتی بلکہ انکریج نہیں کرتی؟ قرآن نے اس کو بھی اپنے احکام میں شامل کیا ہے۔ ماڈیسٹی، ایک چیسٹ اینڈ پائس زندگی، یہ انسان ہمارے اندر کی پکار ہے۔ چھوٹوں پہ پیار، بڑوں کا ادب، ایک ڈسپلن زندگی، وفاداری، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا۔ کیا ان ساری باتوں پر ہماری اندر سے ایک انسانی حص جو ہمارے اندر کا انسان ہے، کیا وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا؟ جن چیزوں کو ہماری فطرت لائک کرتی ہے انہی کو قرآن ضروری قرار دیتا ہے، مناسب قرار دیتا ہے، اور جن چیزوں کو ہماری فطرت ڈس لائک کرتی ہے انہی چیزوں کو قرآن انہی چیزوں سے ہم کو روکتا ہے۔